بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا قبیح فعل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ، اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہ ہوا۔ ناظرین، یاد رکھیں، تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ایڈز پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ گویا دنیا میں عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔